بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن فہمی کی چند شرائط پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا ایک طویل سلسلہ شروع ہونے والا ہے رمضان المبارک میں قرآن فہمی کا، تو اس سلسلے میں چند بنیادی شرائط نوٹ فرما لیجئے کہ سب سے پہلے نیت قرآن فہمی اور اس سے استفادہ اور طلب ہدایت، یہ ضروری چیز ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک عظیم الہامی کتاب تسلیم کرنا ہے ہمیں، اور تیسرا یہ کہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور تدبر کرنا ہے، تیسری شرط یہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات یعنی احکام پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ فہم قرآن میں مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنی ہے۔ اور اگلی شرط، چھٹی شرط یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پہلے سے قائم تصورات سے خالی کرنا ہے اور قرآن کو قرآن فہمی کے لیے پڑھنے، نہ کہ اپنے خیالات کی تصدیق کے لیے اور اپنے مسلک کے دلائل ڈھونڈنے کے لیے پڑھنا ہے۔ ہم نے پہلے سے جو قائم تصورات ہیں ان کو ذہن سے نکال دینا ہے ہم نے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے بار بار اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور پھر آٹھویں شرط یہ ہے کہ آیات آفاق اور انفس پر قرآن مجید کے مطالبے کے مطابق کما حق کا غور و فکر کرنا ہے ہم نے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ قرآن کے تاریخی واقعات سے نصیحت اور سبق حاصل کرنا ہے۔ اور پھر قرآن کا مقصد تعلیم و تربیت اور تزکیہ ہے، اسی کے پیش نظر قرآن سے کما حقہ استفادہ کرنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں فلاح کا حصول ممکن ہو سکے۔ آخری شرط، 11ویں شرط یہ ہے کہ قرآن کے مختلف اسالیب کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اب یہ عادلانہ قانون بنانے والے کے لیے 4 اہم اوصاف ہیں جس نے عادلانہ قانون بنانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے علم محیط، انسانی حقوق کے ہر پہلو کے بارے میں، صفات انسانی کے تمام مراحل، ادوار کے بارے میں، انفرادی نتائج کے لحاظ سے، اجتماعی نتائج کے لحاظ سے پورا علم ہونا چاہیے، علم اس کا محیط ہونا چاہیے ان تمام باتوں پہ۔ دوسرا یہ کہ رحمت کاملہ ہو، اس لیے رحمت کاملہ ضروری ہے کہ قانون عادلانہ کی تدوین کے وقت غفلت نہ برتی جائے، جان بوجھ کر قانون میں ایسے اجزاء شامل نہ کرے جو خلاف انصاف ہو۔ اور تیسری چیز قدرت کاملہ ہے۔ قدرت کاملہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر رائے عدل سے انحراف نہ کرے، مجرم کو سزا دینے میں کمزوری نہ دکھائے۔ اور چوتھی بات غیر جانبداری ہے، یعنی اس غیر جانبداری کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قوم، ہم وطن، ہم رنگ، ہم زبان لوگوں کی طرفداری نہ کرے، قانون سازی میں ایک کی رعایت کر کے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 4 باتوں کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت غلامی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اطاعت کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور پھر عبادت اطاعت کے معنوں میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے، غلامی اور اطاعت دونوں کے معنوں میں سورہ مومنون کی آیت 45 اور 47 میں، سورہ شعراء کی 22 نمبر آیت میں، اور سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 36 میں آیا ہے، زمر میں 17۔ اور اسی طرح عبادت بامانی دعا مانگنا، مدد کے لیے پکارنا بھی آیا ہے مختلف صورتوں میں، سورہ سبا کی آیت نمبر 41، جن کی آیت نمبر 6، یونس کی آیت نمبر 18، زمر کی آیت نمبر 3، اور آف کی آیت نمبر 194 سے 197 تک۔ عبادت بامانی اطاعت پرستش، یہ جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے، اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں، اور سورہ ہود کی آیت نمبر جو ہے 123۔
دین کا کیا مطلب ہے؟ دین حاکمیت کا مطلب ہے، اقتدار اعلیٰ کا مطلب ہے اس کا، اور تسلیم و اطاعت کا مطلب ہے۔ یعنی کہ دین حاکمیت بھی ہے، اقتدار اعلیٰ بھی ہے، اور تعلیم و تسلیم و اطاعت بھی ہے، اور دین نظام فکر و عمل بھی ہے، دستور حیات بھی ہے، دین سزا و جزا بھی ہے۔ دین ایک جامع اصطلاح ہے۔ پھر رب کے بارے میں بھی سنتے چلے جائیے کہ رب بامانی پرورش کرنے والا، نشو و نما دینے والا، کفیل، خیر گرانی کرنے والا، دیکھ بھال اور اصلاح کا ذمہ دار، رب سمیٹنے والا، جمع کرنے والا، اور رب مطاع، سردار، ذی اقتدار، جس